ماشاءاللہ سارے بچے ہی بہت پیارے ہیں. آپ نے بڑی محنت کی ہے. بچوں نے بہت اچھا سنایا, بہت خوشی ہوئی. قاری صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں, آپ کے معلمہ جو آپ کو پڑھاتے رہے, اور آپ نے جو محنت کی ہے نا کہ اتنا ٹائم نکالا. ظاہر ہے کہ جو بچے آپ جیسے ادھر ادھر گلیوں میں پھر رہے ہیں وہ اس خیر سے محروم ہو گئے. جو بچے یعنی چھٹیوں میں ایسے ادھر ادھر پھر رہے ہیں, اس طرح کے کورسوں میں شامل نہیں ہوتے, تو وہ محروم ہو گئے. آپ دیکھو روزانہ صبح 8 بجے سے 10 بجے تک 2 گھنٹے آتے رہے, تو کتنی آپ کو یعنی چیزیں ملی ہیں, کتنا آپ کو علم مل گیا, کتنا فائدہ مل گیا. کہ آپ نے اپنی وضو ٹھیک کر لیا, اپنی نماز ٹھیک کر لی, اپنی دعائیں, اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے پیارے جو فرامین ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ آپ نے یاد کیے. ماشاءاللہ سارے بچوں نے بہت اچھا سنایا, کہ جس سے بھی سنتے تھے وہ بڑے اچھے طریقے سے سناتا تھا. تو یہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اس پہ آپ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں, اپنے اساتذہ کا بہت زیادہ شکر ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا. تو اس پہ آپ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے آپ کو اس مدرسے میں داخل کروایا, اور آپ کو تھوڑے سے وقت میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملا. مثلاً تھوڑے سے وقت میں آپ نے دعائیں سیکھی ہیں, اور نماز کا طریقہ, اور وضو کا طریقہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بڑی بڑی عمریں ہو گئی ان کی, 50-50 سال ابھی تک وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا. ظاہر ہے جو مسجد میں نہیں آتے, یا دین کی طرف نہیں آتے, یا مسجد میں ان کی رغبت نہیں ہے, تو ان کو نماز کیا بسم اللہ تک نہیں آتی. بچوں نے ماشاءاللہ دعائیں سنائی ہیں کہ کھانے کی دعائیں ہیں, اسی طرح سیڑھیوں پہ چڑھنے کی, دودھ پینے کی, بھی جب کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہنا ہے انشاءاللہ ہے, کسی خوبصورت چیز کو دیکھنا ہے تو کیا کہنا ہے ماشاءاللہ. تو یہ تربیت ہے آپ کی کہ آپ کو ہمارا اسلام جو ہے نا بہت پیارا دین ہے. اسلام بہت اچھا, بہت پیارا دین ہے, کہ اگر ہم اس کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنا لیں نا تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو دین اسلام اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا نا, ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں, اور ایسے ہی مغربی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جی کافر ایسے ہیں, کافر ایسے ہیں. حالانکہ جو اسلام ہے, قرآن ہے, اس کے اندر ہی اللہ نے ساری زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں, اور اتنا امن والا دین ہے, اتنا مہذب دین ہے کہ ہم اس کو اپنائیں, ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے گا. ہمارے جو مسائل ہیں سارے, لڑائی جھگڑے ہیں, فسادات ہیں, ہم انتشار کا شکار ہیں, وہ سارے ختم ہو سکتے ہیں اگر ہم اسلام کو اپنائیں. تو آپ نے ابھی سے عزم کرنا ہے کہ 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں. بچیاں اپنے گھروں میں پڑھیں گی, اپنے والدین جو ابو امی ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھائیں گی, اور اسی طرح آپ کے جو بھائی ہیں چھوٹے بڑے ان کو بھی ساتھ کہیں گی. اور آپ بھی جو بچے ہیں آپ نے بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. مثلا جو بھی آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے وہاں پہ جائیں, اپنے جو ساتھی ہیں نا آپ کے دوست محلے میں جو آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کو بھی مسجد میں لے کے جائیں. تو ظاہر ہے جو بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے نا نیکی کی کہ آپ آئیں جی نماز پڑھ لیں, آپ کے کہنے پہ کسی نے نماز پڑھ لی تو آپ کو اس کی پوری نماز کا ثواب ملے گا, لیکن اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی, اس کو بھی پورا ثواب ملے گا, لیکن آپ کو کہنے کا اتنا ثواب مل جائے گا کہ جتنا اس نے نماز پڑھی ہے. تو کتنا بڑا کام ہے. اگر آپ کسی چھوٹی بچی کو یا بچے کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی آؤ نماز پڑھو, آپ کے کہنے پہ وہ مسجد میں آ جاتا ہے, جا کے نماز وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, تو آپ کے لیے کتنا اجر ہے کہ جتنا اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملا اتنا تمہیں کہنے کا مل جائے گا. تو یہ کتنی پرافٹ ہے, کیوں بھائی, کتنی پرافٹ ہے کہ کوئی آپ کو اعلان کر دے کہ بھئی اس طرف آئیں آپ کو 50 روپے ملیں گے, اس طرف آئیں تو آپ کو 1 روپیہ ملے گا. تو کون سے کام میں آپ جائیں گے؟ 1 روپے ہیں 50 روپے 50 زیادہ ہوتے کہ 1؟ 50. ہاں, تو آپ کو کہا جائے کہ بھی آپ اگر آج ساری نمازیں پڑھیں آپ کو 1000 روپیہ ملے گا, اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر ظاہر ہے جس کو پرافٹ ملے گا ادھر ہی جائے گا نا. تو یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں نا, دنیاوی جو تھوڑے بہت پیسے ہم بیان کرتے ہیں. باقی جو اللہ کے ہاں اجر ہے اس بندے کا کتنا مقام ہے کہ جنت کی چابی کیا ہے بھلا؟ مفتاح الجنتی صلاۃ.
ہاں نماز جنت کی کنجی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد فوراً جنت چلے جائیں تو پھر کون سا کام ہے؟ نماز. تو اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے ہاتھ میں چابی آ گئی جنت کی، ہم فوراً مرنے کے بعد جنت میں چلے جائیں گے. تو اس لیے آپ نے نمازوں کا اہتمام کرنا. جو آپ نے دعائیں یاد کی نا، صرف یہ بھی کے لیے نہیں کہ یاد کر لی بس، امتحان دے دیا بس ختم، بلکہ ان دعاؤں کو ان موقعوں پہ پڑھنا ہے. مثلا سیڑھیاں چڑھنے کی دعا آپ کو یاد ہے، آپ نے جب چڑھنا ہے وہ پڑھنی ہے، اترنا ہے تو پڑھنی ہے. کھانا کھانے کی آپ نے دعا یاد کی ہے، تو کھانا ہم دیہڑی میں کتنی بار چیزیں کھاتے ہیں، کئی چیزیں کہ جب بھی کوئی چیز کھانی ہے یا پینی ہے تو بسم اللہ پڑھنی. اس کے بعد ہم جو اس کے بعد کی دعا ہے وہ پڑھیں گے. کون سی دعا بنا؟ شاباش. اسی طرح آپ دن میں کئی بار دودھ پیتے ہوں گے، اس کی دعا ہے شاباش. آپ کتنی اچھی چیزیں دیکھتے ہوں گے، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کوئی اچھی چیزیں، اس کو دیکھ کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اور اسی طرح جب بھی کوئی مثلا ہم نے کسی کام کا ارادہ کرنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ ہاں. تو اپنے اتنی ماشاءاللہ اچھی آپ نے دعائیں یاد کی، تو اب ان کو ان موقعوں پہ پڑھنا ہے. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گے آپ. اگر پڑھتے رہیں گے تو یہ آپ کا ایک معمول بن جائے گا. مثلا گھر میں آپ کتنی بار داخل ہوتے ہیں، کتنی بار نکلتے ہیں، تو گھر میں داخل ہونے کی دعا اس وقت پڑھنی ہے. جب نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ آپ پتہ ہے ان دعاؤں کا کتنا فائدہ ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں نا تو پورے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کیوں بھائی؟ جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو کس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں؟ اللہ کی. جب بندہ اللہ اتنا بڑا مالک ہے، جب وہ کہہ دے کہ فلاں بندہ میری حفاظت میں ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے برابر؟ یار یہ چھوٹا سا کوئی دنیا کا کو ہمارا کوئی افسر ہی کہہ دے کہ یار جا بھی تو جو مرضی کرتے ہیں کوئی ہاتھ نہیں لائے گا. تہاڈا ابو ہی کہہ دے کہ جا بھی تو جتھے مرضی پھرتے ہیں کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا، تو تہاڈا حوصلہ ود نہیں جاتا ہے؟ تہاڈا ڈر خوف اتر نہیں جاتا؟ تو اگر اللہ کہہ دے اتنا بڑا مالک کہ بھی جس نے یہ دعا پڑھ لی وہ ہر طرح کے فتنے سے، شیطان سے، لوگوں سے محفوظ ہے، تو کتنا بڑا فائدہ ہے. کیونکہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے اس کو کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، کہیں کوئی اغوا نہ کر لے اس کو، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس کا کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یا اس کو کوئی اور کوئی جانور نہ مار جائے. تو جب بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر کس کی حفاظت میں آ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. تو پھر وہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کتنی بار ہم ایسا سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کوئی بندہ گھر سے نکلا، تھوڑا سا روڈ پہ گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، یا اس طرح کسی نے اس کو مار دیا، یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا. تو جب بندہ یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے نا، ہر دعا کا بہت فائدہ ہے. اسی طرح جب ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا دعا پڑھ لیتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. کھانا کھاتے ہیں ہم بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا کھانا کھانے میں. اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، ہمارا کھانا وہ کھا جاتا ہے. تو ان دعاؤں کی برکتیں بہت ہیں، ان کو آپ نے معمول بنا لینا ہے، ان کو پڑھنا ہے. وضو سے پہلے آپ نے دعا سیکھی ہے جو بسم اللہ پڑھنی، وضو کے بعد کی، ان کا اجر بہت ہے. اب وضو کے بعد کی جو دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، شاباش. اب جو یہ بندہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے. تو کتنا بڑا فائدہ. بھی وضو تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیں تو ہمیں کتنی بڑی فضیلت مل گئی. مطلب اس کے دروازے کھولنے کا یہ ہے کہ بھی جب یہ بندہ فوت ہوگا تو فوراً اس کے لیے سارے جنت کے دروازے کھلیں، جس دروازے سے مرضی اندر آ جائے. تو یہ آپ کے لیے بڑے خیر کے کام ہیں، ان سے آپ نے فائدہ اٹھایا. آپ اپنے اساتذہ کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کے اوپر اتنی محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اپنے والدین کا جنہوں نے آپ کو ٹائم دیا، آپ کو داخل کروایا ہیں، اور خود اپنی زندگی میں اب چینجنگ لائے کہ آپ نے اتنے دن لگا کے دعائیں یاد کی ہیں. مثلا وضو سیکھا ہے تو جس طرح آپ کو سکھایا گیا وضو اس طرح آپ وضو کریں. سونے کی دعائیں وہ پڑھیں، جب سو کے اٹھنا ہے وہ پڑھیں. تو جب بندہ سونے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. جب اٹھ کے پڑھتا ہے تو اس پہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانی. کیونکہ جب بندہ سوتا ہے تو مر جاتا ہے، اسے سوئے ہوئے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہے.
جب سو کے اٹھتا ہے تو پھر اس پہ اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ مرا ہی ہوتا ہے نا بندہ، اس کو کوئی کسی کام کی ہوش نہیں ہوتی۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ نے سیکھا ہے اس کو صحیح معنوں میں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ آپ سب کے لیے دعا کریں، بیماروں کے لیے، بھائی سہیل بیمار ہیں ان کے لیے، آپ اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم اصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، سہیل کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو بھی بیماری ہے اللہ اس کو ختم فرما دے، اس کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے بزرگ بڑے چھوٹے فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ان پہ اپنی خاص رحمتیں فرما۔ اللہ ان بچوں کو دین کے دائی، عالم اور مبلغ بنا، ان بچیوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما دے، دین کی داعیہ، عالمہ، مبلغہ ان سب کو بنا دے، ان سب کے دلوں میں اسلام کی، دین کی، قرآن کی، توحید کی محبت پیدا فرما دے، ان سب کو دین کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والے بنا دے۔ اللہ ان بچوں کی حفاظت فرما، بے شمار فتنے ہیں معاشرے میں، بہت زیادہ فتنے، اللہ ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان بچوں کے لیے بہت زیادہ فتنے ہیں معاشرے میں، ان سب کی اللہ حفاظت فرما۔ اللہ اس مرکز کو، انتظامیہ کو، جنہوں نے اس ادارے میں بچوں کے لیے پروگرام کورس کا اہتمام کیا، ان کی محنتوں، کوششوں کو قبول فرما، مزید اللہ وسائل اور ترقی نصیب فرما، دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی نصیب فرما، اس ادارے کو مزید وسائل عطا فرما اور توحید کی شمع روشن فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہ کو قبول فرما دے، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔